میں نے تو یہ بھی سنا کہ آپ کی بہن کی شادی ایک مسلمان سے پیسے لے کر آپ نے کروائی تھی. آج بھی ہمارا متر ابھی 5 دن پہلے ہی ملا, چائے بھی پی, اور ہمارا لگ بھگ 500-600 مسلمان پریوار ہیں. ان کے کھلے منچ پر دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے تب کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیں مسلمانوں سے ڈر نہیں ہے, نہ پادریوں سے, عیسائیوں سے, اپنے میں بھی رہنے والے کچھ جے چندوں سے بھی ڈر ہے جو سناتن کا برود کر رہے ہیں. میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں, یہ آج تیسرا دن ہے, ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں. اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی, پسندگی تھی, وہ کتنی گنا بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا, لیکن کچھ بھرانتیاں, کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں. اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے, میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد. تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری ونتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں. جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں, ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں, قرآن پاک ایک ہیں. تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس, اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں, اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں, میں تو شائن جا رہا ہوں. ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں تو آزاد میدان جاؤ. میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, قرآن کی قواعد ہوتی ہے, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا حدیث کی, قرآن کی, سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے, اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں. پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا, یعنی کہ 100% منع کیا. اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں, انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں. جب اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, پیغمبر ایک ہے, تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں, آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کی سٹارٹنگ سے آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں, انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ, اتنی شانتی کے ساتھ. بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے, مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے, بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ممکن ہے ایشور, خدا اور اللہ کی مرضی سے. ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع, وہ بھی مسلمانوں کا, اتنی شانتی, ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے, ہم صرف بیٹھے ہیں. اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا, مسلمانوں کو تو چھوڑو, ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے, ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے, ہمارے پاس بھی کیمرہ وہ سب لگے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی, اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں, اتنی شانتی سے جاتے ہیں, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے, مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے, تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں, اس کے اندر فرقے کیوں ہیں, اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر
کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا. میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا. ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے. کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا. کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا. ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا. اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے. آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں. مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے. افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں
اللہ کے کہنے کے بعد کا مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں۔ اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں، جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں، انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجئے۔ مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو، قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے، آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو، لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو، 2 ہفتے بعد کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام آپ کا مذہب ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کا مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ بالکل نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ جائز ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن آج کل کے جو علماء ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ آج کل کے جو عیسائی ہے وہ اپنے اصل حالت میں عیسائی نہ رہے، ان کی اپنی اصل کتاب وہ اب تک نہ رہی، تو اس لیے ان کو عیسائی کہنا یہ بھی عیسائیت کی توہین ہے۔
تو ان سے بھی آپ کی نکاح جو ہے نا وہ درست نہیں۔ اور اگر آپ نکاح کے خواہش مند ہے کسی ہندو لڑکی سے یا یہودی سے، تو پہلے آپ کو اس کو مسلمان کرانا ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس سے آپ کی شادی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ سے آپ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے۔ اور بدقسمتی سے آج کل آپ اگر سوشل میڈیا دیکھ لیں تو ایسے جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں اس میں سے ایک مشہور نام جس کا نام ہے شاہد، اور میرے خیال سے اس کی جو بیوی ہے اس کا نام شلپا ہے، شلپا کٹوانی۔ تو اب یہ شاہد جو ہے نا یہ مسلمان ہے اور اسلام میں مانتا ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے شلپا تو وہ ہندو ہے۔ تو میں یہ کہ کیسے ان کا نکاح ہوگا؟ ان کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا علم کی کمی جب آ جائے اور ماحول جب بدل جائے تو پھر بندہ بگڑ کر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ اب زنا کر رہا ہے، یہ تقریباً اب جتنا وقت بھی یہ اس عورت کے ساتھ گزارے گا تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ نکاح کے بغیر جو وقت آپ لڑکا لڑکی ساتھ گزارتے ہیں تو وہ نکاح کا معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ زنا کے حکم میں چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں یہ ہندو کہہ رہا ہے کہ ہماری بہت سارے مسلمانوں میں شادیاں ہو چکی ہے اور ہمیں ہندو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اپنوں سے مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا جس میں ایک ہندو لمبا چوڑا سوال کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ جب اسلام ایک ہے اور قرآن ایک ہے تو پھر اتنا اختلاف کیوں؟ تو بھائیو دوستو، میں آپ کو یاد کرا لوں کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی داؤد کی حدیث ہے کہ آخر میں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 73 فرقوں میں سے ایک حق پر ہوگا اور باقی جو 72 ہے وہ ناحق پر ہوں گی۔ ابھی آپ دیکھیں، آج کل میں بتا دوں کہ مسلمانوں کے کتنے فرقے بن گئے: سنی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، ہزاروی اور اہل بیت، اسی طرح میرے خیال سے کچھ اور ہے، بہت زیادہ فرقے جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا وہ بن گئے۔ احناف، شوافی، حنبلی، مالک، یہ تو ٹھیک ہے، یہ 4 فرقے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سب حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو فرقے جو بن گئے ہیں، جو احناف بن گئے، شوافی بن گئے اور جو احمد حنبلی والے بن گئے، تو یہ بھی جو ہے نا ایک جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں اس طرح لوگ آئیں گے جن سے خیر پہنچے گا وغیرہ، تو اس کی پیشگوئی بھی ہو چکی۔ لیکن ابھی وقت باقی ہے بھائیو دوستو قیامت تک آنے میں، تو اس وقت تک اتنے زیادہ مزید اتنے فرقے بن جائیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو پھر میں اسلام میں کون سے راستے پر ہوں گا؟ کیا میں اس میں ہوں گا یا دوسرے میں ہوں گا؟ تو اختلاف ہر وقت یہ پہلے زمانے سے ہوتا ہے اور آئندہ بھی یہ اختلاف جو ہے نا ہوتا رہے گا۔ یہ اختلاف بھائیو دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ فروعی مسائل جو ہے نا فروعی، اس میں اختلاف ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں مذاہب کا، جس طرح شوافی ہو گئے، احناف ہو گئے اور اہل حدیث ہو گئے، بریلوی ہو گئے، ان سب کا اگر آپ موازنہ کریں تو ان کے جو اصول ہے، جو اصل چیز ہے اور اصل علم ہے، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ہے کہ یہ اب اصل ہے، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہے کہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یہ بھی اصل ہے، ان میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ نماز فرض ہے، 5 وقت نماز، ان میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ تو جو اصول ہے ان میں اختلاف نہیں، اختلاف ہماری فروعی مسائل میں ہے، وہ مسائل جن کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کے ثواب میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، صرف یہی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر اہل حدیث اور جو احناف ہے ان میں جو بڑا اختلاف وہ کیا ہے؟ رفع الیدین کا ہے۔ اگر آپ رفع الیدین کریں گے تو آپ کے نماز کی ثواب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہوگی، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ کریں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو صرف اولا اور غیر اولا اس کا فرق ہے۔ لیکن بھائیو دوستو حقیقت بات یہ ہے کہ آج کل جو معاشرے ہے اس میں سے اختلافات بڑھ رہے ہیں،
اور امت جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلافات نہ رکھو۔ لیکن افسوس کہ آج کل کے مسلمان انہوں نے قرآن کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، سنت کے تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، احادیث کے تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جو دنیاوی تعلیم کے اس کے پیچھے لگ گئے، ڈگریوں کے پیچھے لگ گئے اور دنیا کے پیچھے میں لگ گئے۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمان آج اپنے مقصد میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے یا اپنے اولاد کو کامیاب کرانا ہے تو ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھلانا ہوگا۔ ان کو یہ تمیز کرانی ہوگی کہ آپ کا نکاح صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے، نہ یہودی سے، نہ عیسائی سے، اور نہ ہندو سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ کے اوپر اتنے فرائض ہے، شریعت نے یہ احکام آپ کے اوپر نازل کیے، کم از کم آپ اتنی تعلیم ان کو دے تاکہ پھر وہ آئندہ اپنی زندگی میں پچھتانا نہ پڑے، اور جب آپ دنیا میں نہ رہو، آپ قبر میں چلے جائے تو یہ اولاد آپ کے لیے دعا کرے، نماز میں آپ کو یاد کرے، اور ایسے ہر مواقع پر آپ کے لیے فاتح خوانی کرے، آپ کا نماز جنازہ پڑھ سکے، آپ کو غسل دے سکے۔ یہ تعلیم بہت ضروری ہے میرے بھائیو، یہ آپ نے ان کو ضروری دینا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔